فہم دین فہم قرآن کلاس کے سوال و جواب کے اس سیشن میں یہ ایک سوال ہے کہ کیا نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا لازمی ہے؟ کہ اسلام میں نکاح کے گواہوں کی شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ اسلام کے نزدیک نکاح میں گواہوں کی شرط کیوں ضروری ہے؟ کیا لڑکی اور لڑکے کا باہمی رضامند ہونا کافی نہیں ہے؟ کیا دوست احباب جو ہیں کلاس فیلوز وہ نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بات یہ ہے، اسے سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ مولوی صاحب ایجاب و قبول کروائیں اور موقع پر کوئی گواہ نہ ہو، فقط نکاح خواں ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ دوست احباب جو ہیں وہ کوئی ایک دوست وہ ایجاب و قبول کروائے اور کوئی گواہ موجود نہیں ہو، وہ کلاس فیلو ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ایک آدمی اگر اس طرح کروائے گا تو اس طریقے سے نکاح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ اسلام کے فلسفہ نکاح کے منافی ہے، یہ اس بندھن کے منافی ہے۔ اسلام جو ایک مستقل رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے وجود کو اس سے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یاد رکھیں نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو گواہوں کا معنی یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے علاوہ اس مجلس عام میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہوں اور وہ لڑکا اور لڑکی کے ایجاب و قبول کو وہ سن لیں۔ نکاح خواں کے علاوہ ایک دوسرا مرد کا ہونا یا دو عورتوں کا ہونا لازم ہے۔ ان کے سامنے ایجاب و قبول ہوگا تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ لہذا اگر صرف لڑکا اور لڑکی تھے اور فقط اکیلا نکاح خواں موجود تھا، وہ نکاح خواں دوست تھا، رشتہ دار تھا، وہ کلاس فیلو تھا، یا کوئی بھی قریبی کوئی آدمی تھا، خواہ وہ اس کو آپ مولوی صاحب کا نام دے دیں، دوست کا نام دے دیں، خیر خواہ کا نام دے دیں، فقط اکیلا نکاح خواں ہو تو اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ یاد رہے، گواہوں کی موجودگی لازمی ہے، اور یہ گواہوں کی یہ جو شرط ہے اس کا فائدہ بھی میاں بیوی دونوں کو ہوتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی ہوتا ہے، لڑکے کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی، دونوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ کل کلاں کوئی آدمی اس کو نشانہ تنقید نہ بنائے، اسے نشانہ تضحیک نہ بنائے، اس کو متہم نہ کرے۔ لہٰذا اس طریقے سے نکاح یعنی وہ آدمی اکیلے میں بیٹھ کر اس طرح کر لیں گے تو خدا نخواستہ پھر یہ زناکاری، بدکاری اور برائی کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ برائی ہوگی، یہ فحاشی اور عریانی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا بدکاری اور نکاح میں یہی تو فرق ہے کہ نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، نکاح بھری مجلس میں ہوتی ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، اور بدکاری جو ہوتی ہے وہ لڑکی اور لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر نکاح میں گواہ نہ ہوں تو ہر بدکار جوڑا، ہر برائی کرنے والا جو جوڑا ہوگا وہ یہ کہہ کر بچ نکلے گا کہ ہم نے تو باہمی رضامندی سے نکاح کیا ہوا تھا۔ لہٰذا بدکاری اور زناکاری کا سد باب کیسے ہوگا، اس کا استحصال کیسے ہوگا، آپ برائی کا دروازہ کیسے بند کریں گے؟ تو لہٰذا برائی کا راستہ بند کرنے کے لیے اسلام نے، قرآن نے، اللہ اور اس کے رسول نے، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی شرط رکھی ہے۔ گواہوں کا ہونا یہ تقاضۂ فطرت ہے، یہ تقاضۂ عقل ہے، یہ تقاضۂ معاشرت ہے، یہ تقاضۂ معروفات ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ فقط اسلام کی نہیں، فطرت کی بھی خلاف ورزی ہوگی، یہ عقل کے بھی خلاف ہوگا، یہ معاشرے کے معروف طریقوں کے بھی خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام کے نظام پر یقین رکھ کر، ایمان رکھ کر اپنی زندگی میں امن اور سکون لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔